بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سامنے یہ بہت سارے نام ہیں، تقریباً 22 سوال ہیں۔ سب سے پہلا نام ہمارے سامنے اخت عزیز، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو بہتر کیا ہے، قرآن مجید پڑھیں یا سورہ ملک یا کلمے پڑھیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 114 مرتبہ سورہ ملک پڑھ دیجئے، کچھ کہتے ہیں 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھ دیجئے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ سارے اعمال کی اپنی اپنی فضیلت ہے اور اپنا اپنا ان کا اثر ہے، سب کا ثواب پہنچتا ہے، لیکن سب سے بہتر شکل یہی ہے کہ پورا قرآن آپ پڑھیں۔ اگر پورا قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، چند صورتیں اور چند کلمہ، تو کبھی کبھی یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ ہم نے تو حق ادا کر دیا اور ہم نے اتنا پڑھ دیا، بس پھر آگے توفیق نہیں ہوتی۔ لیکن اگر پورا قرآن ہم معمول میں رکھیں کہ ہم پورا قرآن پڑھ کے ثواب بخشیں گے، یا جو پڑھتے رہیں ثواب بخشتے رہیں، تو اس سے تسلسل باقی رہتا ہے۔ لہذا سب سے بہتر شکل یہی ہے کہ آپ قرآن پڑھتے جائیں اور اسے بخشتے جائیں۔ چنانچہ اگلا جز اسی بات کا ہے کہ ہم کیا پڑھ کر کے پہلے اسٹاک کر لیں پھر بخشیں، یا یہ کہ جتنا پڑھیں اتنا بخش دیں۔ تو اس سے پہلے بھی مستقل ویڈیو آ چکی ہے، اور اس سے پہلے بھی جو سوال جواب آئے ان میں بھی یہ بات آئی ہے کہ سب سے بہتر شکل یہی ہے کہ آپ پڑھتے جائیں اور بخشتے جائیں، بلکہ اگر نیت کر لیں گے تو وہ خود بخود اللہ تعالیٰ اسے ثواب پہنچاتا چلا جائے گا۔ یہ اسٹاک رکھ کر کے یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں کہ پہلے اس کو آپ جمع کریں، پھر بس آپ نیت کر لیجئے، آپ پڑھتے جائیں گے اور ادھر ثواب پہنچتا جائے گا۔ محمد اشفاق ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ سود بھرنا زمین کے بارے میں مسئلہ پوچھنا ہے۔ ہمارے علاقے میں سود بھرنا کھیتی کرنے کا رواج ہے، اور اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ہم اپنے 1 بیگھے 2 بیگھے 1 کٹھا 2 کٹھا زمین کسی کو دے کر کے پیسے لیتے ہیں، اس کو سود بھرنا کہتے ہیں۔ یہ درست ہے یا درست نہیں ہے؟ اس میں اگر وہ گرہن کی شکل ہوتی ہے کہ ہم نے 1 ایکڑ زمین یا 1 کٹھا زمین ہم نے گرہن رکھ دیا اس کو، اور اس کے عوض میں پیسہ لیا، استعمال کیا، پھر اس کے بعد ہم نے وہ پیسہ واپس کر لیا، تو ہماری وہ زمین چھوٹ جاتی ہے، تو یہ شکل تو جائز نہیں ہے، یہ بیع نہیں سود میں آتی ہے۔ اس کی بہتر اور بے غبار شکل یہ ہے کہ آپ کو جتنے دن کے لیے اس کو دینا ہو وہ کرائے پر دے دیں، 1 سال 2 سال 3 سال کے لیے کرائے پر دے دیں کہ ہم نے 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کرائے پہ اپنی 1 ایکڑ 2 ایکڑ 1 بیگھے 2 بیگھے زمین دے دی جتنے دن کے لیے، اور جب وہ معاہدہ ختم ہوگا تو زمین والے کو واپس ہو جائے گی، اور وہ پیسہ کرایہ تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ شکل صحیح ہے۔ باقی اگر پیسہ ہم نے لیا استعمال کرنے کے بعد پھر ہم نے، تو وہ گروی شکل ہوتی ہے، اور وہ گروی رکھنا صحیح نہیں ہے۔ گروی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پیسے لیے، زمین گروی رکھی، اور پھر اس کے بعد جب ہم نے زمین واپس کی تو ہم کو پیسہ، جب کسی نے زمین واپس کی تو ہم کو پیسہ واپس کرنا پڑے گا۔ یہ گروی والی شکل ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاشم جامع یہ پوچھتے ہیں کہ ناخن پر کلر لگانا کیسا ہے؟ عورت کا ناخن پر کلر لگانا کیسا ہے؟ اگر اس کلر لگانے سے پانی نہیں رکتا تو ظاہر بات ہے لگا سکتے ہیں، کیونکہ وضو اور غسل کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہر ایسی چیز جس کے ذریعے سے پہچان مشکل ہو کہ یہ کس مذہب کا ہے، یا یہ کہ دوسروں کی تہذیب ہو، جیسے بہت سی ہندو عورتیں ہیں وہ لال کلر ہاتھوں پیروں میں رنگتی ہیں، یا اسی طریقے سے فیشنیبل عورتوں کا اس میں چلن ہو، یا ان کا وہ اپنا طریقہ ہوتا ہے، اس سے مسلم بچیوں کو، مسلم عورتوں کو ایوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی ان کے ہاتھ دیکھے گا تو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ یہ مسلم ہے۔ مہندی کی اجازت ہے، مہندی شوق سے لگائیے۔ باقی یہ ہر کلر، تو یہ چیزیں ذہن میں رہنا چاہیے کہ ایک تو پانی رک جانے سے مانے نہ ہو، یعنی پانی نہ رکے اس سے، تاکہ عبادت میں خلل نہ آئے وضو وغیرہ میں، اور دوسرے ہے کہ وہ کسی کا شعار، کسی کی تہذیب نہ ہو، وہ چاہے کسی مذہب کی تہذیب ہو، یا کہ کسی اور چیزوں کا چلن ہو، جیسے ایکٹریس بہت سی ہوتی ہیں، یا بہت سی ایسی فیشنیبل الگ الگ طرح کہ ناخنوں میں کلر کرنا یا ناخنوں کو بڑھانا،
یہ سب بھی درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ہفتے ناخن کو کاٹنا چاہیے، اور 40 دن اگر کسی نے نہیں کاٹے تو ایسی شکل میں گناہ کی بات آئی ہے، مکروہ قرار دیا گیا، یعنی گناہ کی بات ہے۔ اور کاٹنے کا مطلب بھی کیا، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ناخن میں جتنی سفیدی ہوتی ہے اتنا کاٹنا۔ کاٹنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا مثال کے طور پر کسی کے ناخن آدھا انچ کا ہے اور اس نے کاٹ کر کے پون انچ کاٹ دیا، تب بھی اس کا ناخن پون انچ ہے، اور وہ کہے کہ میں نے ناخن تو کاٹ دیا۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ کسی کو دھوکہ ہو سکتا ہے کہ ہم ہر ہفتے کاٹتے ہیں، لیکن بہت لمبے لمبے ناخن ہر ہفتے کاٹتے ہیں، کاٹ کے تھوڑا سا چھوٹا کر دیا، لیکن کاٹنے کے بعد بھی وہ ناخن بڑے بڑے دکھتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے۔ کاٹنے سے مراد وہی ہے کہ جو باقاعدہ ایک زندہ ناخن ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایک مردہ ناخن، زندہ ناخن جس کو کاٹنے سے خون نکل آئے، وہاں تک آپ کو کاٹنا ہے۔ ہاں اتنا گہرا نہ کاٹیں کہ انگلی اگر ایسے کریں یہ تو الجھن ہو، تکلیف ہو، اتنا گہرا کاٹنے کی ضرورت نہیں، لیکن کم سے کم جو سفید حصہ ہے اس کے ہلکا سا اوپر تک تو آپ کو کاٹنا ہی کاٹنا ہے۔ اور اگر کوئی یہ خیال کرے کہ بڑے بڑے ہاتھ پیر کے ناخن ہیں اور پھر تھوڑا سا کاٹ لیا اور وہ سمجھ لے کہ میں نے کاٹ لیا، تو وہ اس وعید سے بچے گا نہیں، اس وعید کے اندر شامل ہو جائے گا۔ آج ہمارے مسلم معاشرے میں بھی بہت سے مردوں کو دیکھا گیا، بہت سی لڑکیوں کو دیکھا گیا کہ وہ بڑے ناخن رکھتے ہیں، لمبے کے ایک بڑے ہوتے ہیں، لمبے ہم نہیں کہتے، بڑے بڑے ناخن، وہ بھی ہمارا مذہب اور ہمارا شعار نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ بات ضمنی طور پر نکل آئی۔ آپ اگر کلر کی بات چل رہی تھی تو کلر عام طور سے جو لگائے جاتے ہیں، یہ مسلم معاشرے میں یہ سب چیزیں نہیں چلتی۔ مہندی لگائی جائے، شوق سے لگائیے، عورتیں لگائیں، لیکن وہ کلر چونکہ ہمارے چلن میں نہیں، لہذا ان سے بچنا چاہیے۔ اور اگر کسی کی تہذیب ہے وہ، یا کسی کے شناخت ہوتی ہے، یا کم سے کم یہی کہ فیشنیبل لڑکیاں ایسا کرتی ہیں، تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک اور ہمارے سامنے سدرا خان ہیں، ان کے بہت سارے سوالات ہیں کہ، اور اس سوال کے تعلق سے ہم ایک الگ ویڈیو بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ اس میں حدیثوں کو لے کر کے بحث کی گئی ہے کہ یہ حدیثیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب سوال یہ کہ یہاں پر ایک بحث کا مدعا یہ ہے کہ حدیث کے ہونے نہ ہونے پر شبہ ہے کہ یہ حدیث ہے بھی یا نہیں، یا حدیث تو ہے لیکن حدیث کے مفہوم میں شبہ ہو رہا ہے، یا یہ کہ حضور کی حدیث کیسے ہو سکتی ہے۔ اصل میں یہ چیزیں پرویزی اور اہل قرآن ان چیزوں کو بڑا فروغ دے رہے ہیں، خاص طور سے جو اسکول اور کالج میں بچے پڑھتے ہیں۔ اور ہمارے پڑوس کے ملک سے جاوید احمد غامدی اور دوسرے کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کہتے رہتے ہیں، وہ مرزا انجینئر وغیرہ، وہ اس طرح کی چیزیں حدیثوں میں شبہات پیدا کرتے ہیں کہ صاحب ایسا کیسے حضور نے کہہ دیا گا، حالانکہ حدیث فہمی خود ایک مستقل فن ہے۔ حدیث فہمی کا مطلب ہے کہ حدیث کو سمجھنا، یہ خود ایک مستقل فن ہے، کیسے اس کو سمجھا جائے۔ نہ سمجھنے کی وجہ سے اعتراض ہوتا ہے، ورنہ جو مدرسے میں لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ حدیثیں بھی پڑھاتے ہیں، ان کو کبھی اشکال نہیں ہوتا، وہ پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کی ایک ہلکی سی تشبیہ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی باپ کا خط اپنے بیٹے کے پاس پہنچے، اور اس سے پہلے بیٹے نے اپنے باپ کے پاس کوئی خط لکھا تھا جس میں بہت سی چیزیں تھیں کہ ایسا کرنا ہے، اتنے پیسے بھیجنا، فلاں جگہ پر یہ دینا ہے، فلاں جگہ پر میں کب آ جاؤں کب نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب باپ جواب دے گا تو صرف ان سوالات کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے صرف جواب دیتا چلا جائے گا۔ اب اگر اس کا کوئی دوست وہ خط پائے، کسی کا دوست ہو خط پہنچا اور وہ پائے، تو وہ جب پڑھے گا تو اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ابھی ہم نہیں بھیجیں گے۔ اب وہ سوچے گا کیا چیز نہیں بھیجیں گے، یا ابھی ہم نہیں بھیج پائیں گے، یا فلاں جگہ پر ایسا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں سوالات نہیں ہیں۔ لیکن جب بیٹا پڑھے گا تو وہ سارا خط سمجھ اچھا ٹھیک ہے، میں نے پیسے مانگے تھے لیکن ابھی ان کی گنجائش نہیں، ابھی نہیں بھیجیں گے، یا جو چیزیں اس بیٹے نے سوال کیا ہے وہ صرف جوابات کے ذریعے سے سمجھتا چلا جائے گا۔ لیکن کوئی اور بندہ اگر اس خط کو بھیجے گا تو نہیں سمجھے گا۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے باتیں کہی ہیں، وہ صحابہ اکرام وہ سوال کے ضمن میں رکھ کر کے ان تمام حدیثوں کو سمجھتے ہیں، اس کا سینریو کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ اب اگر ہم صرف حدیثیں پڑھتے چلے جائیں گے تو کنفیوژن ہوگا ہم کو کہ یار حدیث میں یہ کیا بیان کر دیا گیا، حدیث میں یہ کیا بیان کر دیا گیا۔ اور اس طرح تو حدیث میں ہی نہیں بلکہ قرآن میں بھی اعتراض ہو جائے گا کہ صاحب قرآن میں کیا لکھ دیا گیا۔
تو کسی بات کو سمجھنے کے لیے پورا سیاق و سباق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا اگلا حصہ، اس کا پچھلا حصہ، اس کا موقع، اس کا محل، اس کا سینریو، کیا اس وقت چانسز کیا تھے، کیا انوائرمنٹ اس وقت تھا، کیا اس وقت سینریو تھا، پوری باتوں کو جب ہم سامنے رکھیں گے تب وہ حدیث سمجھ میں آئے گی۔ اب مثال کے طور پر یہ چھوٹے سوالات کے موقع پر ان کا جواب نہیں دیا جا سکتا، ہم صرف سوال ہلکے سے کہہ دے رہے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی ہم ویڈیو الگ سے بنائیں گے۔ ایک یہ ہے کہ صاحب حضور علیہ السلام جب سفارش کریں گے اور کسی کے لیے جہنم کا وعدہ ہو چکا ہوگا تو پھر سفارش کا کیا معنی، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اس کو جنت بھیج دیا گیا ہے، صرف حضور نے سفارش کر دی، حالانکہ اللہ نے جہنم کا فیصلہ کر لیا۔ اسی طریقے سے ایک اجوا کھجور کے تعلق سے ایک بات کہی گئی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اجوا کھجور کھائے گا زہر کا اثر نہیں ہوتا، تو کیا ہم اجوا کھجور کھائیں اس کے بعد زہر پی لیں اور ہم ٹرائل اپنے آپ کو پیش کریں، اور اگر ہم مر جاتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اجوا کھجور جو حضور نے فرمایا وہ غلط ہو گئی۔ تو اب ظاہر بات ہے اس میں ہنسا ہی جا سکتا ہے کہ حدیث فہمی پر کہ کیسے حدیث سمجھا گیا اور کون ہے سمجھنے والے، اور ان لوگوں پر بھی افسوس کا دل چاہتا ہے جو غامدی جیسے لوگوں کی باتوں سن کر کے متاثر ہو جاتے ہیں۔ کم سے کم کبھی علماء کے پاس آئیں اور اس حدیث کا مطلب سمجھیں کہ بھائی غامدی صاحب نے جو اعتراضات کیے تو اس کا صحیح مطلب کیا ہے، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ تو یہ بانگی ابھی ہم اس کا الگ سے انشاءاللہ جواب دیں گے، وہ آڈیو بھی آ جائے گی، ویڈیو آ جائے گی، اور بھی اس میں کئی طرح کے سوالات ہیں، تو وہ ہم ابھی اس کو نہیں چھیڑ رہے، وہ خالی ہم نے ذرا سی بات بتائی ہے کہ اجوا کھجور کے تعلق سے چیزیں آئی ہیں۔ اسی طریقے سے نجیب صاحب انہوں نے سوال کیا ہے، یہ نجیب جامعی پہانی ہردوئی کے، انہوں نے پوچھا ہے کہ حضرت میں بچپن سے لے کر اب تک ہر سال 2-3 بار اپنے کو اڑتا ہوا دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کہ مجھے کوئی پکڑ رہا ہے اور میں بھاگنے والا ہوں، بھاگتے ہوئے ہاتھ پیر چلاتا ہوں، اڑنے لگتا ہوں، اور اڑتا اڑتا ایسا لگتا ہے بجلی کے تار سے چھو جاؤں گا یا درختوں کے اوپر چلا جاؤں گا وغیرہ وغیرہ۔ یہ نجیب صاحب اصل میں ایک تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اسی بہانے کم سے کم آپ نے اڑنے کا شوق پورا ہو گیا، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے خواب ہی ان کا رہ جاتا ہے، خواب دیکھتے رہتے نہیں اڑ پاتے، تو کم سے کم بیداری میں نہ صحیح خواب ہی میں صحیح کم سے کم آپ اڑنے والے تو بن گئے، اڑ کر کے یہ شوق تو پورا کر لیا۔ یہ ہے کیا؟ اس کا بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ پیٹ سے بھی ہے، پیٹ کی خرابی سے بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آدمی کو کچھ تصورات اس کے ذہن میں ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے میں اڑ رہا ہوں، کوئی مجھے پکڑ رہا ہے، اور کبھی یہ دیکھتا ہے کہ کچھ مجھ پر ہنس رہے ہیں، جس کو ہم خبیث کہہ لیں، چڑیلے کہہ لیں، اس طرح کے تصورات ہوتے ہیں، وہ سب معدے کا بخار ہوتا ہے جو دماغ کے اندر آتا ہے۔ تو اس میں آپ اگر اپنا پیٹ صحیح کر لیں اور خیالات بھی صحیح رہیں، وضو بنا کر کے لیٹے، تو انشاءاللہ کمی ہو جائے گی۔ باقی اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اڑ رہے ہیں، چلے خواب ہی میں صحیح آپ اڑتے رہیے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال ہے، اچھا یہ جو بات سدرا صاحب کہتے ہیں، انہوں نے بہت سارے ڈھیر سارے سوالات کیے ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں چھیڑیں گے کیونکہ بہت زیادہ اس میں تفصیل ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ حور اگر سمندر میں تھوک دے تو سمندر شہید ہو جائے، تو یہ حدیث کو کیسے سمجھا جائے؟ کسی نے حضور کا پیشاب پی لیا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام جب جنگ کرتے تھے تو باندیوں سے صحبت کی شریعت نے اجازت دی ہے، تو ایسا کیسے ہو جاتا تھا؟ یہ بہت اس طرح کے بہت ہم نے چند سوالات دیے، اور انہوں نے درد کا بھی اظہار کیا ہے کہ بھائی اسکول اور کالج میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیاں اس طرح کی چیزوں سے متاثر ہیں، لہذا آپ جواب دیں، تو ہم انشاءاللہ اس کی مستقل ویڈیو کے ذریعے سے ان سب کے جوابات دیں گے۔ معراج النبی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ایجاب و قبول کی مجلس سے چھوڑ کر باقی جو کچھ شادی بیاہ میں، یہ بہت ناراض ہیں دعوت، اور خاص طور سے جو لڑکی کے یہاں بارات کی دعوت ہوتی ہے، بہت ناراض ہیں کہ آپ لوگ اسی کو ناجائز اور حرام کہہ دیں تو سب جھنجھٹ ہی ختم ہو جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اصل میں معراج صاحب معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز کو ناجائز اور حرام نہیں کہا جائے گا، آپ کے نام رکھ دینے سے کوئی چیز تبدیل نہیں ہو جائے گی، کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے۔ اصل اس کا کنسپٹ اصل میں بارات کا کیا ہے؟ بارات کا اصل میں کنسپٹ یہ تھا کہ اس زمانے میں اگر ایک علاقے سے دوسری جگہ شادی ہوئی تو جب یہ قافلے واپس ہوتے تھے تو ان میں کچھ افراد
ہوتے تھے، کیونکہ اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ نئی دلہن ہے اور زیورات ہوں گے، کچھ سامان ہوگا، تو لوگ لوٹ مار کر لیا کرتے تھے۔ اس زمانے سے یہ چیزیں چل پڑی ہیں، وہ چیزیں باقی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن آج بھی کبھی کبھی اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر آپ 100-200 کلومیٹر دور آپ شادی کر رہے ہیں اور وہاں سے مان لیجئے کہ بارات کی واپسی ہو رہی ہے، تنہا گاڑی ہے، تو کبھی کبھی ایسی دقتیں آتی ہیں کہ لوگ روک کر کے ہراسمنٹ کرتے ہیں، آپ کو چھین سکتے ہیں۔ اور اگر کئی گاڑیاں ہو جاتی ہیں، کئی افراد ہو جاتے ہیں، 10 15 20 افراد ہو جاتے ہیں، تو اس میں تحفظ ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دور کے سفر میں تو ہوگا، قریبی سفر میں نہیں ہے۔ اور ویسے بھی شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ لڑکی کو بالکل جنازے کی طرح رخصت کر دیا جائے، کم سے کم اپنے اعزاء و اقربا کو بلا سکتا ہے وہ۔ تو اب اس میں کوئی لگی بندھی تعداد نہیں ہے۔ ہر وہ جگہ جو اسراف کے اندر شامل ہو، فضول خرچی کے اندر، ریا، نمود، دکھاوا، وہ جو چیزیں آئیں گی تو یہ ممانعت ہو جائے گی۔ اور اگر ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں تو ہلکی پھلکی، ظاہر بات ہے کہ جس گھر میں شادی ہو رہی ہے، کچھ لوگ تو اس کے گھر میں آئیں گے، بھائی لڑکی کے جس لڑکی کی شادی ہو رہی ہے اس کی خالائیں ہیں، اس کے چچا ہیں، اس کے ماموں ہیں، تو اب کیا ان کو انوائٹ کیا جائے یا نہیں، ان کو بلایا جائے نہیں کہ بھائی ہمیں، اب کوئی آتا ہے کہ ہماری بھانجی کی شادی ہے، چچا آتا ہے ہماری بھتیجی کی شادی ہے، خالہ آتی ہے کہ ہماری بھانجی کی شادی ہے، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسا بوجھ جو لوگوں پر بوجھ ہو جائے وہ بلا شبہ منع کیا جاتا ہے۔ آج بھی الحمدللہ کرنے والے سادگی کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ نے بہت نوازا ہے، لیکن مختصر پروگرام کرتے ہیں۔ اور نہ کرنے والے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ اور خیرات وصول کر کے بڑا پروگرام کرتے ہیں۔ تو بالکل ناجائز اور حرام قرار دے دینا یہ تو سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس کی تعبیر آپ بدل دیتے، وہ آپ بارات نہ کہیں کہ وہ یہ کہہ دیں گے ہمراہی نوشہ، کہ بھائی نوشہ کے ساتھ کچھ لوگ جا رہے ہیں، اب اس کی آپ حد بندی کہ 5 ہوں کہ 10 ہوں کہ 15 ہوں، یہ آپ خود طے کر لیں، معاشرہ طے کر دے گا، اس میں ہم لکھ کر کے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لڑکی کے یہاں کھانا کھانا ہے، ظاہر بات ہے جب نکاح ہو رہا ہے تو کچھ بچیاں، کچھ لوگ رشتہ دار آتے ہیں، ان کا کھانا کھانا ہو جاتا ہے، اس میں کچھ اپنے بھی ہوتے ہیں اور کچھ وہ لوگ بھی جو نوشہ کے ساتھ میں آئے ہیں، اس کو نام دینے سے فرق نہیں پڑتا۔ تو بہت زیادہ شدت کی ضرورت نہیں ہے، اسراف اور فضول خرچی، رسم و روایات نہ ہوں، اور باقی گنجائش ہے، آپ اس کو اس گنجائش کے دائرے میں رہتے آپ ان چیزوں کا، یعنی یہ شادی کا معاملہ اور شادی کے نکاح کی تقریب کر سکتے ہیں۔ ایک نام اور ہمارے سامنے، منت خان، انہوں نے اور یہ لکھا تھا کہ 90% برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ نہیں، برائیوں کی بہت بڑا پٹارا ہے برائیوں کا، خالی یہ کھانا ہی نہیں ہے، نیوتا چلتا ہے وہ الگ پٹارا ہے اس کا، منہ دکھائی چلتی ہے وہ الگ ہے۔ پھر منہ دکھائی میں یہ ہوتا ہے کہ اتنے ہم کو واپس ملے گا، پھر کسی کا بیٹا مر گیا تو سوچتا ہے کہ یار ہم نے تو یہ سوچ کر کے دیا تھا کہ ہمارے بیٹے کا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب ہم کو کیسے ملے گا، پھر لکھا بھی جاتا ہے، پھر بہت سی برائیاں اس میں، خالی بات باراتی کی نہیں ہے۔ منت خان یہ پوچھتے ہیں کہ گھر میں پینٹنگ لگانا کیسا ہے؟ شوق سے لگائیے، لیکن پینٹنگ کن چیزوں کی ہو، پہاڑ کی ہو، دریا کی ہو، سمندر کی ہو، درختوں کی ہو، آسمان کی ہو، زمین کو پینٹنگ لگائیے، لیکن انسانی پینٹنگ ہو اس کی اجازت نہیں، کہ وہ تصویر کے دائرے میں آ جاتی ہے، ان چیزوں سے آپ احتیاط کریں، ویسا بھی ہمارا شعار نہیں ہے۔ باقی اگر آپ بیت اللہ کی تصویر، مسجد نبوی کی تصویر لگا لیں تو یہ چیزیں عقیدت اور محبت کے طور پر لوگ ایسا ڈرائنگ روم پر آدمی لگا لیتا ہے، اس میں لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عزمی، یہ کہتے ہیں کہ عزمی، اب پتہ نہیں یہ مرد کا نام ہے یا عورت کا نام ہے، ان کا سوال یہ کہ کبوتر سے پیلیے کا علاج ہو سکتا ہے اور پتے کے پاس کا کینسر کا علاج؟ بھائی ہمیں نہیں معلوم اس سلسلے میں کہ کبوتر کے ذریعے سے ایسا کوئی علاج ہوتا ہے۔ ایک سوال اور ہے، وہ ہم انشاءاللہ مستقل اس کی ویڈیو بنائیں گے، اور ان کا اصرار بھی تھا کہ ہم کو مستقل ہماری سوال کی ویڈیو بنائی جائے۔ کہتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے کتنی دور سے گزر سکتے ہیں؟ مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ نماز آدمی پڑھ رہا ہے تو چھوٹی مسجد ہے کہ بڑی مسجد ہے، وہ انشاءاللہ ہم اس کی ویڈیو بنا دیں گے بھی۔ توصیف صاحب ہیں گجرات کے، پوچھتے ہیں کہ لڑکی کو نقاب لگانا کیا فرض ہے؟ نقاب لگانا، آپ نقاب لگانا نہ کہہ دیں، آپ چہرہ چھپانا کہہ دیں۔ چہرہ چھپانا اصل میں ضروری ہے، نقاب ہونا کوئی ضروری، نقاب پہنے ہوئے لیکن چہرہ کھلا ہے تو مقصد حاصل نہیں ہے۔ لیکن اگر چادر کوئی لپیٹے ہوئے ہے، چہرہ ڈھکا ہوا ہے، تو نقاب کا مقصد اس سے حاصل ہے۔ اصل چیز پردہ اور چہرہ چھپانا ہے، نقاب سے ہونا لینا دینا کچھ نہیں، وہ نقاب کے ذریعے سے ہو، چادر کے ذریعے سے ہو، شال کے ذریعے سے ہو، کسی اور چیز کے ذریعے سے ہو، تو پردہ کرنا اور چہرہ چھپانا یہ ضروری ہے۔
یہ لحاظ رہے۔ نقاب جو آج کل چلتا ہے اور عجیب عجیب نقاب ہے لیکن چہرہ کھلا ہوا ہے، تو لعنت ہے ایسے نقاب پر، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو سوال کا جواب سمجھ لیجئے گا کہ اصل نقاب نہیں ہے، اصل چہرہ چھپانا ہے، وہ کسی بھی ذریعے سے ہو۔ شعیب جمال یہ کہتے ہیں کہ سیٹرڈے کو لڑکی کی رخصتی ہے، لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کو نکاح کرنا سنت ہے، تو کیا سیٹرڈے کو نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ جیسے نکاح جمعہ کو ہوگا، رخصتی سیٹرڈے کو۔ ہم جو آپ کے سوال سے سمجھیں وہ یہ کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے جمعہ کے دن مسنون ہے اور افضل ہے، تو کیا سیٹرڈے کو اگر کریں تو وہ افضلیت نہیں ہے؟ ہاں، فرق ہے۔ نکاح تو ہمیشہ جائز ہے، حضور نے منع تو نہیں کیا نا کہ سیٹرڈے کو نہیں کرنا، لیکن فضیلت ہوتی ہے کسی وقت کی۔ جمعہ کے دن عصر بعد کی فضیلت ہے، جیسے مسجد میں فضیلت ہے تو مسجد کے باہر بھی نکاح ہو جاتا ہے، لیکن مسجد میں فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے ہفتے میں 7 دن نکاح ہو جاتا ہے، لیکن جمعہ کے دن کی فضیلت ہے۔ تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، جمعہ کے دن نکاح کر لیں، رخصتی سیٹرڈے کو کر لیں، اور اگر آپ سیٹرڈے کو ہی نکاح کرنا چاہتے ہیں تو نکاح کی اپنی فضیلت مل جائے گی۔ نکاح خود سنت ہے، وہ سنت ادا ہو جائے گی، لیکن یہ والی سنت، یہ والی فضیلت، یہ والی فضیلت جو جمعہ کے دن والی ہے، یہ فضیلت نہیں مل پائے گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر فضیلت آدمی حاصل کرے۔ محمد فرحان ایک اور سوال رہ گیا بیچ میں، جم میں گانے بجتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے جم میں مت جائیں، ایسے جم جن میں میوزک چلتا ہو، گانے بجتے ہیں، ان میں مت جائیں، کیونکہ جم میں جانا کوئی ضروری نہیں ہے، نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، اور گانے سے بچنا ضروری ہے، اور گانا سننا حرام ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جہاں پر ہمیں جانا ضروری نہیں ہے، سنت اور واجب نہیں ہے، اور وہاں جانے میں ہمیں اس گناہ کا ارتکاب کرنا پڑے، تو ایسے گناہ کو چھوڑنا پڑے گا، وہاں پر آپ نہ جائیں۔ اصل میں جم میں جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صحت بنانا۔ وہ صحت آپ گھر میں بنا سکتے ہیں، کچھ ڈمبر لے آئیے ہاتھ میں ہلانے والے، جتنا آپ جم میں 1 مہینے کی فیس دیتے ہیں یا انٹرنس فیس دیتے ہیں، اتنے میں تو آپ کو پورا ورزش کا سامان مل جائے گا۔ کچھ ڈمبر، کچھ اٹھانے والی چیزیں لے لیجئے، ان کو آپ اٹھا لیا کریے، کچھ دوڑ بھاگ کر لیجئے۔ سب سے بہتر مشق تو ہلکی پھلکی دوڑ ہے، چلنا پھرنا ہے، اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے، بس یہ مقصد ہے۔ باقی وہ کمر پتلی کر لینا اور یہاں پر وہ اس طرح کے بلے بنا لینا اور یہ جو مسل ہوتی ہیں وہ نمایاں کر لینا، یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ اس سے تو انسان کا جسم اور خراب ہو جاتا ہے، اور بڑھاپے میں بھی یہ چیزیں مضر اور نقصان ہوتی ہیں۔ جو بہت زیادہ جم کرتے ہیں، بڑھاپے میں جا کر کے ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، راشا پڑ جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے جم کوئی مطلوب چیز نہیں، مطلوب سے مراد ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو جہاں پر باقاعدہ لوگ جائیں۔ ہاں، اگر ایسا کوئی جم ہے جہاں پر گانے وانے نہیں بجتے، آپ جائیے شوق سے، کوئی حرام بھی نہیں ہے، لیکن ایسے جم جہاں میوزک اور گانے بجتے ہوں وہاں نہ جائیں۔ اس کا متبادل یہی ہے کہ اپنے گھر پر آپ ورزش کر لیں۔ محمد فرحان یہ کہتے ہیں کسی آدمی سے ادھار سامان خریدا، پر جب ادھار پیسے واپس کرنے گئے تو اس آدمی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا اور اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں، تو اب کیا کریں؟ دیکھیے، اس کا انتظار کریے، معلوم کریے، اور اگر نہ ہو تو پھر اتنی رقم کسی غریب کو صدقہ کر دیجیے، اور اگر آپ خود ہی مفلس ہیں تو ظاہر بات ہے خود بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو آپ کسی غریب کو صدقہ دے دیں، وہ ثواب اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیں گے۔ اب اگر کبھی وہ آتا ہے تو پھر بات کی بات ہے کہ اس وقت کیا ہوگا، وہ ہم نے جان بوجھ کے جواب چھوڑ دیا کیونکہ اس میں تھوڑی تفصیل ہے۔ پارٹنرشپ کے بزنس میں کیا کیا شرطیں پہلے سے طے کریں؟ مثلا پیسے آدھے ہوں، محنت آدھی ہو۔ پارٹنرشپ کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، اور شرکت کے ساتھ جو کاروبار کیا جاتا ہے، اس میں ہمیں کچھ یاد آ رہا ہے کہ سلسلے میں ہمارا ویڈیو جدید مسائل میں آ چکا ہے، آپ کے لنک پر اس کو لنک آپ کو بھیج دیا جائے گا، لیکن خلاصہ یہ کہ ایسی کوئی شکل درست نہیں ہے کہ ایک آدمی پیسہ دے اور پیسے کے ساتھ اس کا نفع لے، بعد میں اپنے پورے پیسے بھی لے لے، یہ شکل سود کی ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر نفع طے ہو تو برابر اس تناسب اور ریشیو سے نفع طے ہو کہ نفع اور نقصان دونوں ہوں۔ مثال کے طور پر 40% ہے کہ اس کا ہوگا اور 60% اس کا ہوگا، یا 50-50% ہے کہ زید اور عمرو 2 لوگوں نے شرکت کی اور بھائی ان کو یہ بات زیادہ صلاحیت ہے، ان کی زیادہ ہے، ان کی کم ہے تو کم زیادہ کر سکتے ہیں، برابر صلاحیت ہو تو برابر کر سکتے ہیں۔
اسی طرح ایک کا پیسہ ایک کی محنت ہو، اس میں بھی ہوتا ہے۔ اب جو بھی ریشیو تو طے کر لیں، لیکن نفع اور نقصان دونوں اس میں طے کرنا پڑے گا۔ زکریا شفیع، انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا تھا، بالوں میں ہائی لائٹ کلر کروانا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز؟ ہائی لائٹ ہمیں نہیں معلوم کس بال کو کس کلر کو کہتے ہیں، لیکن اگر بالوں پر ایسی کوئی پرت چڑھ جائے، ممکن ہے، عام طور سے ایسا ہوتا نہیں، لیکن مان لیجئے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو بالوں پر بالکل کورڈ کر لے، اس کو پرت چڑھا لے اور پانی نہ جائے تو پھر تو منع ہو جائے گا، کیونکہ مسح کا مسئلہ، غسل کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اور دوسرے کہ ہر ایسے بال جو غیروں کا شعار ہے، جو پھڈے باز لوگ یا لڑکے یا اسی طریقے سے دوسرے لوگ لال نیلے پیلے کر رہے ہیں، وہ ہماری تہذیب نہیں ہے، اور نوجوانوں کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اسراف ہے۔ وہ بالوں میں کیا کریں، کوئی بھی کلر کریں گے وہ شرعی نقطہ نظر سے کراہت کے دائرے میں آ جائے گا، مکروہ ہو جائے گا۔ ہاں، جب بال سفید ہونے لگیں تب یہ بحث پیدا ہوتی ہے کہ کون سا کلر، اور اس کے لیے کہ کالا نہ ہو اور ایسا کلر نہ ہو جو عام طور سے وہ لوگ اختیار کرتے ہیں جن کا اسلام اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کیسا کلر ہو، پیلا ہو، لال ہو، بھورا ہو، برگنڈی ہو، اس طرح کے کلر استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جس بچے کے کالے بال ہیں، ان کالے بالوں میں وہ کیا کرے گا، وہ الا ہے کہ وہ ان کو آدھے سفید کرے، آدھے نیلے کرے، آدھے تماشا بنائے اپنے سر کا، تو وہ صحیح نہیں ہے، وہ کراہت کے دائرے میں آ جائے گا۔ اس میں فضول اور اسراف کا، فضول خرچی کا بھی اس میں وبال ہوگا اور گناہ ملے گا، اور یہ جو ایک غیروں کی تہذیب اختیار کر رہا ہے اس کا بھی اس پر وبال آئے گا۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ محمد حمزہ دلی سے ایک سوال کہتے ہیں، آج کل بیڈ باکس والے ہوتے ہیں، بیڈ جو سونے والے ہوتے ہیں یا صوفے وغیرہ، وہ باکس والے ہوتے ہیں، تو کیا اس میں احادیث اور تفسیر کی کتابیں رکھ سکتے ہیں؟ گھر میں کوئی الماری نہ ہو تو مجبوری میں رکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر شیٹ ڈال دی جاتی ہے اور اوپر سے کیا میٹر سے ہوتا ہے کچھ۔ خیر، پوچھنا یہ کہ بیڈ جو ہوتے ہیں اس میں سامان رکھنا، کیا کچھ کتابیں رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو اندر سے دل کہتا ہے وہ یہ کہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ بے ادبی سی لگتی ہے کہ آپ اس بیڈ میں سو رہے ہیں، نیچے قرآن اور حدیث اس میں ہو، بیڈ میں سو رہے ہوں، اور ایسا نہیں ہوتا کہ گھر میں کہیں جگہ ہی نہ ہو، اور یہ دینی کتابوں کے تعلق سے، خاص طور سے قرآن حدیث یا دینی کتابیں ہوں۔ باقی جہاں تک مسئلے کا تعلق گنجائش کی بات ہے، تو اس میں گنجائش علماء نے دی ہے، اور اس کا درجہ چھت کا درجہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب چھت بن گئی تو چھت بننے کے بعد جیسے 2 منزل مکان ہے، آپ نیچے والی منزل میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور اوپر والی منزل میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو بے ادبی نہیں ہوتی، کیونکہ بیچ میں منزل ہائر چھت ہے باقاعدہ، تو یہ نہیں کہیں گے صاحب قرآن نیچے ہے اور اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس طرح کے جو بیڈ ہیں، اس طرح کی الماریاں ہیں، صوفے ہیں، جن میں باقاعدہ ایسا کورڈ، ان میں آپ پلائی ہے یا بورڈ ہے، اس طرح کی چیز رکھ کر کے اس کو بالکل ایسا بنا دیا گدا کہ وہ بالکل بمنزل ہے، وہ چھت کے ہو گیا وہ، تو اس کے نیچے کوئی بھی چیز رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اندر سے طبیعت جو ہے وہ گوارا نہیں کرتی۔ کم سے کم قرآن حدیث دینی کتابیں وہ بہرحال باہر رکھنا چاہیے۔ سومائرہ سرگودھا، ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ پاک، اچھا دعا دی انہوں نے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے۔ میرا سوال یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کو انسان ڈائریکٹ نہیں ملتا، اللہ پاک رابطہ ضروری ہوتا ہے، مرشد ہونا بھی ضروری ہے، مرشد سے بات کے لیے کوئی مخصوص طریقہ ہے خواتین مرد و مرشد سے بات کرنے کے لیے؟ جی، چونکہ ہمارا جو یہ آڈیو سسٹم ہے یہ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لیتا، اس لیے پیر مرشد والا ہم انشاءاللہ الگ سے ویڈیو بنا دیں گے۔ تو ایک اور سوال ہے، 4 مہینے 10 دن کی عدت ہوتی ہے تو دن کے حساب سے 130 دن ہوتے ہیں، اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر چاند کی پہلی تاریخ میں شوہر کا انتقال ہوا ہے تو پھر چاند کی 29 اور 30 کا اعتبار نہیں، 4 مہینے 10 دن آپ جوڑ دیں، اور اگر پہلی تاریخ میں انتقال نہیں ہوا، کسی بھی دن ہوا ہو، تو ایسی شکل میں 130 دن جوڑ دیں، چاند چاہے 29 کا ہو یا 30 کا ہو۔ اور یہ ہماری سوال و جواب کی نشست ختم ہوتی ہے، اب انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، جب تک کے لیے رخصت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔